تربیت کے جو کہتے ہیں نا، اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کی گود ہی ہے. دوسرا مدرسہ جو ہے ہمارا وہ تعلیم گاہ ہے جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تیسرا مدرسہ جو ہے ہمارا ماحول، ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں. یہ جو ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا، ماں کی گود، سب سے بڑی لاپرواہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب ہمارا بچہ گود میں ہوتا ہے تو ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ جب وہ بولے تو اسے ہم وحدانیت کا کلمہ سکھائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بات لے کر کے آ رہی ہوں. ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چھوٹا سا بچہ، ابھی چھوٹا سا ہے، ابھی اس نے بولنا شروع ہی کیا ہے. گود میں بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اور ابھی بولنا شروع ہی کیا ہے بچے نے. ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے ہے نا ایسے اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، یا بنیا قال لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے تم کہو کہ اللہ رب العالمین کی سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو انگلی اٹھاتی ہے نا، اسے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ ذات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہ تھی وہ مائیں، یہ تھی وہ صحابیات، انہوں نے اماموں کو چنا. آج جب ہمارے گود میں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، تو ہمیں بھی انتظار ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بولنا شروع کرے اور ہم اس کو کیا سکھائیں. ہم بھی اس کو سب سے پہلے یہی سکھائیں نا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر ہم بچپن سے اسے توحید سکھائیں تو پھر کیا بات رہے گی. لیکن ہم کیا اسے سکھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو موم اینڈ ڈیڈس والی تعلیم دیتے ہیں نا. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا اس کی زبان سے نکلاتے ہیں؟ بیٹا بولو موم اینڈ ڈیڈس، یہ سب بولواتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو. تو یہاں پر خرابی آئی نا، ہوئی نا یہاں پر خرابی، فساد ہوا نا. ہم نے بچوں کو سب سے پہلا کیا سکھایا؟ جب ہمارا بچہ بولنا شروع کیا، ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ موم اینڈ ڈیڈس، پیرنٹس، گرینڈ مدر اینڈ گرینڈ فادر، یہ سب بولنا ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. بچپن سے ہی، جب بچہ چھوٹا ہے، بچپن سے ہی اسی بچے کے سامنے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اسے قرآن و سنت کی تعلیم دیں. ہم خود پڑھیں، پھر سمجھائیں بچوں کو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں. تو بچپن سے ان بچوں اور بچیوں میں وہی جوش ہوگا، وہی ولولہ ہوگا. وہ بچپن سے ہی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، نور ان کے چہرے سے نہ چھلکے گا. لیکن ہماری سب سے بڑی بے اعتنائی یہیں پہ ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنے بچے کی اصلاح کی ہوتی، تربیت کی ہوتی، اسے تعلیم دی ہوتی، صحیح تعلیم اسے دی ہوتی، تو کیا بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے محروم رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے جذبات بدل گئے، ان کے کردار بدل گئے ہیں، ان کے اخلاق بدل گئے. آج وہ جن بچوں کی زبان پر ذکر و اذکار ہونی چاہیے تھی، تلاوت ہونی چاہیے تھی، آج انہی بچوں کی زبان پر سانگز ہیں، گالیاں ہیں، فحاشی باتیں ہیں. پتہ ہے آج ہمارے گھر کا ماحول ایک یہ بھی ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ گانا گا رہا ہے، والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوئی نا یہاں پہ بے اعتنائی، لاپرواہی کی گئی نا یہاں پر. ارے جن بچوں کے ہاتھ میں قاعدہ اور قرآن ہونا چاہیے تھا، انہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دی گئی ہے. موبائل آج کس کے پاس نہیں ہے. چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی موبائل چلا رہا ہے. اسے توحید کے بارے میں تو نہیں پتا، اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں تو نہیں پتا اچھے سے، لیکن اسے موبائل کے کون سا ایپ ہے، کون سا کہاں یوز ہوتا ہے، کس میں کیا ہوتا ہے، وہ سب اسے بخوبی پتا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل دیا نا، کیا کبھی ہم نے چیک کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ ان بچوں کے موبائل میں کیسے میسیجز آتے ہیں، یا وہ کس طرح کے میسیجز لوگوں کو کرتے ہیں، کس طریقے کے لوگوں سے ان لوگوں کا رابطہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ ارے نہیں، ہم نے تو آئی فون دلا دیا اپنے بچوں کو. ہم اپنے اندر بہت خوش ہو گئے کہ ہم نے تو آئی فون دلایا، اپنے بچوں کو دلا دیا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دو. یہی آج نتیجہ نکل کے آ رہا ہے نا. جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل تھما دی گئی. جن بچوں کو اسلام کا محافظ بننا تھا، جن بچوں کو اسلام کی حفاظت کرنی تھی آگے چل کر کے، وہی بچے اسلام کے دشمن بن بیٹھے. جن بچوں کو ہر مسلمان بہن کی عزت کی حفاظت کرنی تھی، وہی بچے آج دوسرے کی عزت اتارنے پہ آ گئے ہیں. جن بچیوں کو اسلام کی شہزادی بننا تھا نا، آج وہی اسلام کے لیے کلنک بن گئی ہیں. جن بچوں کو پردے کا پابند بننا تھا، آج وہی بچیاں آزادی کے نام پر پردے کی اور اسلام کی دشمن بن گئی ہیں.